دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک ہونے کے باوجود جاپان ڈیفالٹ کیوں نہیں کرتا؟ گزشتہ سال ستمبر کے آخر تک جاپان اس حد تک مقروض ہو چکا تھا کہ قرضوں کے اس حجم کو سن کر ہی آپ دنگ رہ جائیں گے، اور بڑی بات یہ ہے کہ قرضوں کا یہ بوجھ یہاں رکے گا نہیں بلکہ مستقبل میں بڑھتا ہی جائے گا۔ جاپان پر قرضوں کا مجموعی حجم 9.2 کروڑ امریکی ڈالر تک پہنچ گیا ہے، جو اس کے جی ڈی پی کا 266% ہے۔ قرضے کی یہ رقم دنیا کی بڑی معیشتوں میں سب سے زیادہ ہے۔ مثلا اگر جاپان کے مقابلے میں امریکہ کے قرضوں کا حجم دیکھا جائے تو یہ 31 کروڑ ڈالر ہے، مگر یہ رقم امریکہ کے ٹوٹل جی ڈی پی کے صرف 98% کے برابر ہے۔ قرضوں کے اتنے بڑے حجم کی وجہ کیا ہے؟ قرضوں کے اتنے بڑے حجم کے یہاں تک پہنچنے کا سفر چند سال کا نہیں بلکہ ملکی معیشت کو رواں رکھنے اور اخراجات پورا کرنے کے جدوجہد کی مد میں لیے گئے قرضوں کا بوجھ بڑھنے میں کئی دہائیاں لگی ہیں۔ جاپان کی شہری اور معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرنے والے کاروباری ادارے قرضوں کے استعمال میں ہچکچاتے ہیں، جبکہ ریاست اکثر انہیں خرچ کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ پیٹرسن انسٹی ٹیوٹ فار انٹرنیشنل اکنامکس کے نان ریزیڈنٹ سینئر فلیو تاشیرو کا کہنا ہے کہ لوگ اپنے طور پر بہت زیادہ بچت کرتے ہیں، مگر اس کے مقابلے میں مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کا رواج نہیں ہے۔ ان کے مطابق اس مسئلے کی ایک بڑی وجہ یہ جاپان میں بڑی آبادی کا عمر رسیدہ یا بزرگی کی عمر میں ہونا ہے، جس کے باعث حکومت کے سوشل سیکیورٹی اور صحت کی خدمات پر اٹھنے والے اخراجات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ جاپان کی بیشتر آبادی کو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ بے یقینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی لیے وہ ذاتی بچت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاہم قرضے کے اس بڑے حجم کے باوجود حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے جاپان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بڑے حجم کے اس قرضے کی وضاحت۔ جاپان پر قرض کا بوجھ بڑھنے کا آغاز 90 کی دہائی کے آغاز میں ہوا، جب اس کے مالیاتی نظام اور ریئل اسٹیٹ کا نظام تباہ کن نتائج کے ساتھ بلبلے کی مانند پھٹ گیا، اور اسی وقت جاپان پر قرض کی شرح اس کے جی ڈی پی کی صرف 39% کے برابر تھی۔ اس صورتحال کے باعث حکومت کی آمدنی میں کمی آئی، جبکہ دوسری جانب اخراجات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ چند ہی برسوں میں یعنی سال 2000 تک جاپان پر قرضوں کا بوجھ بڑھ کر اس کے جی ڈی پی کے 100% تک آ گیا تھا، جو 2010 تک مزید دوگنا بڑھ گیا۔ دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت اس نے اسی رفتار سے آگے بڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا، جس میں 2008 کی عالمی کساد بازاری، 2011 میں جاپان میں آنے والے زلزلے، سونامی اور حال ہی میں کورونا کی عالمی وبا نے اپنا حصہ ڈالا۔ جاپان ان واقعات کے اثرات کو کم کرنے اور اپنے مالیات کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے دنیا کے دیگر ممالک کی طرح بانڈز فروخت کرتا ہے، تاکہ تعلیم، صحت اور دفاع جیسے شعبوں کے لیے سالانہ بجٹ کو برقرار رکھا جا سکے۔ بالفاظ دیگر، جاپان اپنا قرض بین الاقوامی منڈیوں میں اس وعدے کے ساتھ بانڈز کی صورت میں فروخت کر دیتا ہے کہ وہ نہ صرف سرمایہ کاروں کی مکمل رقم بلکہ اس پر کچھ نہ کچھ منافع مکمل طور پر سرمایہ کاروں کو واپس کر دے۔ مستحکم اور پرکشش۔ جاپان کی اس یقین دہانی کے بعد سرمایہ کار اپنا پیسہ وہاں لگاتے ہیں، خاص طور پر وہ انتہائی قدامت پسند عالمی سرمایہ کار جنہیں اگرچہ منافع تو کم ملتا ہے مگر اصل رقم انتہائی محفوظ رہتی ہے۔ جاپان میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی کے حوالے سے تاشیرو مزید کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے آفر کیے جانے والے بانڈز قرض دینے والے ادارے قرضوں کی ضمانت کے طور پر بآسانی استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے وہ محفوظ سرمایہ کاری نہیں سمجھی جاتی۔ تاہم قرض کا حجم ملک کی مجموعی معیشت کے حجم سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ ہو تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ حکومت کو اس بڑی رقم کی ادائیگی میں یقینی طور پر مشکل پیش آئے گی۔ ماہرین کے مطابق قرضوں کے اس بڑھتے حجم کے باوجود ملک کے ڈیفالٹ میں نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ جاپان سرکاری بانڈز پر دیے جانے والے منافع انتہائی کم رکھتا ہے، مگر دوسری جانب محفوظ سرمایہ کاری کی مارکیٹ میں اس پر بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ کیا جاتا ہے۔ ماہر اقتصادیات شی ناگائی نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ بعض سرمایہ کار ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ منافع کے بجائے سرمایہ کاری کے محفوظ ہونے اور استحکام کو ترجیح دیتے ہیں،
اور وہ اپنی اضافی بجٹ کو محفوظ بنانے کے لیے وہ جاپان کا انتخاب کرتے ہیں۔ کم ادائیگی۔ ولیمز کالج میساچوسٹس کے معاشیات کے پروفیسر کین کٹنر کہتے ہیں کہ جاپان نے قرضوں پر شرح سود انتہائی کم رکھی ہے۔ قرض کی سطح بہت زیادہ ہونے کے باوجود حکومت اپنے قرض دہندگان کو نسبتاً کم سود ادا کرتی ہے اور یہ حکمت عملی غیر معینہ مدت تک بلند قرض کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ جاپان کا زیادہ تر قرض غیر ملکی کرنسی میں نہیں بلکہ جاپان کی اپنی کرنسی یعنی ین میں ہے۔ پروفیسر کین کٹنر کہتے ہیں کہ قرض اپنی کرنسی میں ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جاپان کے مرکزی بینک کو بین الاقوامی منڈیوں میں ہر کچھ عرصے بعد ہونے والے اتار چڑھاؤ سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ در حقیقت جاپان پر موجودہ قرض کا 90% سرمایہ کاری کرنے والوں نے خرید رکھا ہے۔ پروفیسر کٹنر کا کہنا ہے کہ زیادہ جاپانی قرضہ غیر ملکیوں کے پاس نہیں ہے۔ ان کے مطابق پچھلی بار جب انہوں نے چیک کیا تھا تو یہ تقریباً 8% تھا۔ اس کا زیادہ تر حصہ جاپانی مالیاتی اداروں اور بینک آف جاپان کے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اقدام بنیادی طور پر حکومت خسارے کو مونیٹائز کرتا ہے۔ چنانچہ سادہ الفاظ میں جاپانی حکومت جب بانڈز فروخت کرتی ہے تو اس کا مرکزی بینک وہ خرید لیتا ہے۔ اس پالیسی کے تحت بینک آف جاپان طویل مدتی شرح سود کو کم رکھنے کے لیے بڑی مقدار میں سرکاری قرضہ خرید رہا ہے، جس سے معیشت کو رواں دواں رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ پروفیسر کٹنر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، نتیجتاً حکومت کو اپنے جاری کردہ تمام قرضوں کے لیے نجی شعبے کے سرمایہ کار تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور بانڈز پر ادا کیا گیا سود مرکزی بینک کے ذریعے حکومت کو واپس چلا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر حکومت خسارے کو مونیٹائز کر رہا ہے، جو عام طور پر کسی بھی معیشت کو بلند افراط زر کی جانب لے جاتا ہے، مگر جاپان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا اور اسی لیے جب کہ باقی دنیا میں شرح سود میں اضافے کا سلسلہ جاری رہے تو جاپان میں شرح سود کم ہی ہے۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔